بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئے سیکشن کا آغاز کریں گے اور یہ سیکشن کافی زیادہ انٹرسٹنگ، سب سے زیادہ اہم اور بہت طویل ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد کے جتنے بھی ہمارے لیسنز یا دروس ہوں گے وہ فعل کے ارد گرد ہی گھومیں گے۔ اس میں فعل ماضی، فعل مضارع اور ایک مستقبل کے علاوہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم فعل ماضی پڑھیں گے، اس کے بعد مضارع کو دیکھیں گے، اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کو ہی اکٹھا کور کیا جاتا ہے اور اس کے اصول پڑھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ تو فعل بھی ایک پارٹ ہے، کسی کلام کا پارٹ آف سپیچ ہے۔ فعل کسی جملے کے اندر وہ حصہ ہوتا ہے جس سے ہمیں کسی کام کی نوعیت کا پتہ چلتا ہے کہ جو کام کوئی شخص کر رہا ہے وہ کام کون سا ہے، اور ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کام ماضی میں ہوا یا ابھی ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ مستقبل میں ہوگا۔ یعنی زمانے کا اور کام کی ٹائپ کا، کام کے نام کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ جس ٹکڑے میں ہمیں یہ معلومات ملتی ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ مثالوں میں جب ہم اس کو دیکھیں گے تو زیادہ واضح ہوگا۔ تو یہاں عربی میں دو طرح کے فعل پڑھے جاتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ مضارع میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ مستقبل اور حال دونوں آ جاتے ہیں، دونوں کی ڈکٹیشن آلموسٹ ایک جیسی ہوتی ہے، آلموسٹ نہیں بلکہ مکمل طور پہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ پتہ کیسے چلتا ہے کہ مضارع ہے، یعنی مضارع میں یہ حال ہے یا مستقبل ہے؟ تو وہ اس کے کچھ اور اصول ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو فعل مضارع میں یہ دونوں ٹینسز، دونوں زمانے آ جاتے ہیں۔ تو فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، جو بات یا جو کام کیا گیا وہ ماضی میں کیا گیا۔ اور فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جا سکتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیے کہ فعل یعنی یہ چیز جس کو ہم فعل کہیں گے، جملے کے اندر جس کے گرد ہم دائرہ لگا کے یہ کہیں گے کہ یہ فعل ہے، اس کو اگر آپ اوریجنلی دیکھیں تو اس میں 3 کلمے، 3 حروف تہجی آپ کو نظر آتے ہیں، یا ان 3 حروف تہجی کی جگہ پر اسی پیٹرن پر کوئی اور الفابیٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ جیسے اگر آپ فعل کا لفظ ہی لے لیں، یعنی عمل کا نام فعل، تو اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو لفظ یا حرف ہوتا ہے، الفابیٹ ہوتا ہے، اس کو فا کلمہ کہیں گے، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ۔ تو فعل میں تو آپ کو فا، عین اور لام ہی نظر آئے گا، لیکن اگر کوئی اور نام ہو، کوئی اور کام ہو، کسی اور کام کا نام ہو، تو پھر وہاں پر آپ کو ضروری نہیں کہ فا، عین اور لام ہی نظر آئیں، کوئی اور 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی پہلے والے کو فا کلمہ، دوسرے والے کو عین کلمہ اور تیسرے والے کو لام کلمہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس کو مزید آگے چل کے دیکھیں گے۔ ثلاثی مجرد، اس کو یہ دیکھیے گا کہ پہلے مجرد کا مطلب سمجھیے، ایسی چیز جو اوریجنل فارم میں ہو، جو ان موڈیفائڈ ہو، جس کو موڈیفائی نہ کیا گیا ہو، کسی اور چیز میں کنورٹ نہ کیا گیا ہو، اوریجنلٹی برقرار ہو، اسے مجرد کہتے ہیں۔ تو ایسے فعل جس میں 3 ہی کلمے اوریجنلی پائے جاتے ہوں، فا، عین اور لام کلمہ، اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے۔ اور ثلاثی مجرد میں 3 طرح کے آپ کو اوزان ملیں گے، فاعلہ، فاعلہ اور فاعولہ۔ یہاں پر سب کے اوپر تمام صورتوں میں آپ کو زبر نظر آئے گی، صرف عین کلمہ میں 2 جگہ، ایک جگہ پہ زیر اور ایک جگہ پہ ضمہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں ایک آبزرویشن ہے کہ بہت زیادہ وکیبلری وہ آپ کو فاعلہ کے وزن پر ہی نظر آئے گی، اس سے کم نظر آئے گی آپ کو عربک لٹریچر میں اور قرآن پاک میں جو
اوزان ملیں گے وہ فاعلہ کے وزن پہ ہوں گے، اور اس سے بھی بہت کم کثرت سے بہت قلیل ہوں گے جو فاعلہ کے وزن پر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کو 3 مختلف قسم کے اوزان دیکھنے ہوں گے۔ آگے چلیے جی، آگے آ جاتا ہے جی فاعلہ کے وزن پر گردان۔ اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم انگلش یا اردو کی بات کریں تو کوئی آپ فعل اٹھا لیں، جیسے میں کہوں ڈیڈ، یا میں کہوں کلڈ، یا میں یہ کہتا ہوں کہ وینٹ، تو یہ ماضی کے کچھ میں افعال بول رہا ہوں، لیکن یہ لفظ، یہ فعل کا لفظ یعنی فعل کا جو ٹکڑا ہوتا ہے جملے کے اندر، اس کو بولنے سے پورا جملہ مکمل نہیں ہوتا، مکمل واضح نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میں کہوں فاعلہ، ڈڈ کی بجائے اگر میں فاعلہ کہوں تو فاعلہ میں کام کرنے والا بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور کام جس کے اوپر کیا جائے وہ چونکہ جملے میں ضروری نہیں ہوتا ہر دفعہ، تو اس طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ کام کون سا ہوا، کام کس زمانے میں ہوا، اور کام کس نے کیا۔ یہ 3 چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں صرف اور صرف ایک لفظ میں، جو کہ وہ لفظ ہے جسے فعل کہیں گے جملے کے اندر۔ تو سمپل جو فعل ہی ہوتا ہے وہ ایک کمپلیٹ جملے کا کام ادا کر جاتا ہے، اس کا ایک رول پلے کر جاتا ہے۔ فاعلہ کا مطلب اس نے کیا، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ 2 لوگوں نے کیا تو اس کے لیے ہم فاعلہ استعمال نہیں کریں، اس کے لیے فاعلہ استعمال کریں۔ یہ گردان جو آپ کے سامنے اس وقت کھلی ہوئی ہے، اسی پہ غور کرتے چلے جائیے۔ اور اگر زیادہ لوگوں نے کوئی کام کیا ہوا ہے، کوئی بھی کام، فاعلہ کام کرنا، اور زیادہ لوگ اگر کریں گے تو نہ ہم فاعلہ کہیں گے، نہ فاعلہ کہیں گے، اور نہ ہی فاعلو، اور نہ ہی، بلکہ یہاں پر جو کریکٹ ورڈ یوز کریں گے وہ فاعلو ہوگا۔ تو انہوں نے کیا، فاعلو کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والا نہ واحد ہے نہ تثنیہ ہے بلکہ زیادہ لوگ ہیں۔ اور ابھی تک تینوں لفظ جو ہم نے پڑھے ہیں ان کا تعلق مذکر سے ہے۔ اچھا جی، اگر کام کرنے والی خواتین ہیں، پہلے ایک خاتون، پھر 2 خواتین، اور پھر زیادہ خواتین، تو پھر ہم نے فاعلہ اور فاعلو استعمال نہیں کرنا، ہم کہیں گے فاعلت، یعنی ایک فاعلت کہنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کام کرنے والی مؤنث ہے، جمع نہیں ہے، تثنیہ نہیں ہے، اور یہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اس اکیلی خاتون نے کام کیا۔ کرنے والی 2 ہوں گی تو فاعلتا، اور اگر کرنے والی زیادہ ہوں گی تو فاعلنا۔ تو فاعلنا سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کام کرنے والیاں مؤنث ہیں اور کام کرنے والیاں زیادہ ہیں تعداد میں، واحد یا جمع نہیں۔ تو اس میں اب یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کو اگر براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو اس میں دیکھیں کہ صرف فاعلہ کہنے سے ہمیں جس بات کا پتہ چلا کہ کام کرنے والا فرسٹ پرسن نہیں ہے، سیکنڈ پرسن نہیں ہے، بلکہ تھرڈ پرسن۔ اب فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کو بھی سن لیجئے، جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے، اسے اردو میں ہم کہا کرتے ہیں متکلم، بات کرنے والا، فرسٹ پرسن۔ جو بات سن رہا ہوتا ہے یعنی جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ سیکنڈ پرسن یعنی حاضر، اور جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جو چاہے قریب ہی بیٹھا ہوا ہو، اسی محفل میں بیٹھا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں غائب، کیونکہ بات کرنے اور سننے والے جو لوگ ہیں ان میں سے وہ غائب ہے، ان میں وہ موجود نہیں ہے، وہ تیسرا پرسن ہے۔ تو فاعلہ کہنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کام کیا گیا ماضی میں، کیونکہ مضارع کا صیغہ فاعلہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، فاعلہ کا تعلق ماضی سے۔ پھر فاعلہ سے پتہ چلا کہ کام کرنے والا واحد ہے، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ مذکر ہے، کیونکہ اگر مؤنث ہوتی تو ہم فاعلت کہتے۔ پھر فاعلہ سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کام کرنے والا غائب ہے، کیونکہ سیکنڈ پرسن کے اور فرسٹ پرسن کے صیغے یا اس کے لیے استعمال ہونے والے نام کچھ اور ہیں۔ تو صرف
یہ آپ کو ایک لفظ بولنے سے ہی بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے جو باقی زبانوں میں نہیں ملتی۔ اگر ہم ڈیڈ کا لفظ بولتے ہیں تو انگلش میں وہ ایک ہے اور اس کی کوئی ویرائٹی نہیں ہے۔ عربی میں اسی ڈیڈ کی جگہ 14 الفاظ استعمال ہوں گے مختلف سچویشنز، یعنی 14 ڈفرینٹ صورت حالات کا صرف آپ کو ڈیڈ کی جگہ جو لفظ استعمال ہونا ہے اسی میں ہی ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ تو یہ اس کی بلاغت، اس کی ایک زیادہ کمپریہنسو بیہیویئر اس لینگویج کا آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب بات کرتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ میں نے، بلکہ تو نے یہ کام کیا، تو نے کا مطلب ہے سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جا رہی ہے، تو کہا جائے گا فعلتا، تو نے یہ کام کیا، تم دونوں نے کیا، فعلتما، اور فعلتم، تم سب نے یہ کام کیا۔ فعلتا، فعلتما، فعلتم کا تعلق کس جنس سے ہے؟ مذکر سے۔ اگر مؤنث ہو جس سے آپ مخاطب ہوں تو واحد کی صورت میں فعلتی، دو کی صورت میں فعلتما، اور زیادہ کی صورت میں فعلتن ہوگا۔ آگے اگر آپ دیکھیں تو متکلم یعنی فرسٹ پرسن کے کیس میں آپ کو انفارمیشن زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور وہاں پر سمجھ لیں کہ 6 کی جگہ صرف 2 صیغے ہیں۔ واحد یعنی مذکر اور مؤنث کی جگہ تخصیص نہیں ہے، مذکر اور مؤنث یہاں پر سیم ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تثنیہ اور جمع ہے وہ بھی سیم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر میں کہوں میں نے کیا، چاہے میں مذکر ہوں یا چاہے میں مؤنث ہوں، دونوں صورت میں میں نے یہ کہنا ہے کہ فعلتو۔ اور اگر ہم نے کیا، چاہے ہم مذکر ہیں یا مؤنث ہیں یا مکسچر ہیں مذکر اور مؤنث زیادہ کمبینیشن کا، تب بھی ہم کہیں گے فعلنا۔ تو یہ 14 صیغے اس طرح سے بنتے ہیں۔ اور یہی بات کہ اگر ہم اردو یا انگلش میں بات کریں تو کیا یا ڈیڈ، لیکن عربی میں اس کی جگہ 14 ڈفرینٹ الفاظ ہیں، کوئی نہ کوئی سوٹیبل لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے بہت زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ کرنے والا واحد ہے، جمع ہے یا تثنیہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے علاوہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیز آپ کو تھوڑی سی یاد کرنے میں مشکل، لیکن سمجھنے میں، انفارمیشن کو آگے چلانے میں بہت زیادہ آسانی اور بہت زیادہ وضاحت فراہم کرتی ہے۔ یہ فاعلہ کے وزن پہ ہم نے پڑھا تھا، فائلہ اگر ہو جائے تو عین کلمہ پہ زیر آ جاتا ہے۔ اس وزن پہ بھی کچھ نام، کچھ فعل پائے جاتے ہیں۔ گردان میں بالکل وہی ترتیب چلے گی، جیسے فاعلہ، فاعلہ، فاعلو تھا، تو یہاں پر فائلہ، فائلہ، فائلو ہو جائے گا۔ اگر پہلے والی گردان یاد ہو جائے تو باقیوں کو یاد کرنا قطعاً مشکل نہیں ہوتا، صرف تھوڑا سا عین کلمے کی حرکت کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، جو کہ اسی ترتیب سے، اسی انداز سے تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ فائلہ، فائلہ، فائلو، فائلت، فائلتا، فائلنا، فائلنا، فائلتا، فائلتما، فائلتم، فائلتی، فائلتما، فائلتن، فائلتی، فائلتو اور فائلنا۔ اسی طرح سے فاؤلا، فاؤلا، فاؤلو، تو یہ بھی اسی ترتیب سے ہی، اسی ایک انداز سے یہ بھی چلتا چلا جاتا ہے۔ آگے ہے جی فاعلا کی کچھ مثالیں، جیسے ترکا، اس نے چھوڑ دیا، جیسے ہم کہتے ہیں فاعلا اس نے کیا، تو ترکا اس نے چھوڑ دیا۔ اب ترکا سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ چھوڑنے والا واحد ہے، اور کہنے اور سننے والا نہیں ہے، بلکہ تھرڈ پرسن ہے جسے ہم غائب کہتے ہیں۔ تو واحد ہو گیا، غائب ہو گیا، مذکر ہو گیا، اور بات ہو رہی ہے ماضی کی۔ اسی طرح جالسا، وہ اکیلا مذکر ماضی میں بیٹھا، جالسا۔ اور جماع سے بھی آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی واحد مذکر نے، غائب نے ماضی میں کچھ جمع کیا، جمع۔ اچھا، جہادہ کوشش کی، حملہ وزن اٹھایا، ذبح ذبح کیا، ذکرہ ذہبہ، ذکرہ کا مطلب یاد کیا، ذہبہ کا مطلب چلا گیا، اور راجع کا مطلب واپس آ گیا۔ اسی طرح رازقہ،
رکع سجدہ شکر صبر ضرب طلبہ ظلم عبادہ عبادہ اس نے عبادت کی، عقل اس نے سمجھا، غفرا اس نے بخش دیا، فتح اس نے کھولا، قرأ پڑھا، کتبا کذبا کذبا کسبا کسبا کمانے کو اس نے کمایا، کفارا نزلا نصرا نظرا نفع اور ہلاک۔ فاعلہ کے وزن پر آنے والے بھی کچھ آپ کے پاس اوزان موجود ہیں، وہ ہیں جی تابعہ، اس نے پیروی کی، اتباع کیا، حاتبہ ضائع ہو گیا، ضائع ہو گیا یعنی ایک چیز آپ دیکھیں گے ضائع کرنا اور ضائع ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک لازم ایک متعدی، تو اس کو بھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ غور سے دیکھیں گے۔ حزینہ یہ غمگین ہوا، غمگین کیا نہیں، غمگین ہوا، اپنے اوپر اس کا اثر ہے، جو کام کیا اس کا اثر خود لیا تو وہ حزینہ۔ اور حاسبہ اس نے گمان کیا، حافظہ اس نے حفاظت کی، حامدہ اس نے تعریف کی، خاسرہ اس نے نقصان اٹھایا، راحمہ اس نے رحم کیا، سامعہ اس نے سنا، شاربہ پیا، شاہدہ اس نے گواہی دی، عالمہ اس نے جان لیا، عاملہ اس نے عمل کیا۔ عالمہ اور عاملہ اس کو ذرا ذہن میں اچھی طرح سے رکھنا ہوگا، کیونکہ جب آیات میں یہ چیز ملتی ہے تو کچھ ذہن میں مکس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی ہمارے پاس تیسرا وزن، اور وہ ہوگا فاعولہ۔ بعودہ دور ہوا، بعید ہوا، حسنہ وہ اچھا ہوا، ضعوفہ کمزور ہوا، عبودہ غلام ہوا، قاروبہ قریب ہوا، کرومہ وہ باعزت اکرام والا ہوا، امونہ وہ امانت دار ہوا۔ اب بات کرتے ہیں جی جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا آغاز اس قسم کے الفاظ سے ہوگا جو فاعلہ، فاعولہ اور فاعلہ سے شروع ہوں کہ جیسے ہوں گے، جیسے کرومہ، آمنہ، قتبہ۔ تو جو اس طرح کے یعنی فعل سے جو شروع ہوں گے جملے، ان کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جی، سب سے پہلے فعل لکھتے ہیں، اس کے بعد عام طور پہ فاعل آتا ہے، اور پھر اس کے بعد عام طور پہ مفعول آتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز اور جملے میں مزید وضاحت ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوپر جو ترتیب ہے اس کے لیے میں نے بولا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ایسا ہو۔ ہاں ایسا اگر نہیں ہوگا، فاعل پہلے آ جائے گا تو فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم فاعل ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے، پھر اسے جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے۔ جملے کے اندر فعل موجود ہوگا، کام کرنے والی بات ہوگی، جملے میں کسی کام کا ذکر ہوگا، لیکن اگر فاعلہ کے وزن پہ آنے والی چیز یا فاعلہ کے وزن پہ آنے والی چیز شروع میں نہیں ہوگی تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا۔ فعل اگر جملے کے بیچ میں آ جائے گا تو شروع میں اسم آ جائے گا، پھر وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اچھا جی، فاعل کے بارے میں یہ دیکھیں کہ فاعل بعض دفعہ تو فعل کے بعد آ جاتا ہے، اور وہ بالکل ایک آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ظاہر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ ظاہر میں موجود ہے۔ کئی دفعہ وہ نہیں ہوتا، فعل کے بعد کوئی فاعل موجود نہیں ہوتا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر ہی فاعل موجود ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کاتبہ، تو کاتبہ سے مطلب ہے کہ کام کرنے والا واحد ہے، مذکر ہے، اور اگر مؤنث ہوتی تو میں کہتا کاتبت۔ تو ایسے میں دیکھیں فاعل کی انفارمیشن فعل میں موجود ہوتی ہے۔ 14 ڈیفرنٹ قسم کی جو انفارمیشن ہم نے پڑھی، 14 ڈیفرنٹ ٹائپس پڑھی، وہ انفارمیشن کی وجہ سے ہی تھی۔ تو فاعل کی ٹائپ، فاعل کی جنس اور تعداد مینشن ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے فعل کے اندر، تو ہم ایسے میں کہتے ہیں کہ فعل ظاہر نہیں ہے، وہ یعنی فاعل ظاہر نہیں ہے، وہ فعل کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے فاعل اگر اس میں ضمیر کی شکل میں ہو تو وہ فعل کے اندر ہی پایا جاتا ہے، اور اگر فاعل عام اسم کی شکل میں اس میں ظاہر ہو تو وہ
فعل کے بعد حالت رفع میں آتا ہے، یعنی جو فاعل ہوگا حالت رفع میں ہوگا، مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ اوپنلی بالکل ڈیٹیچڈ ہوتا ہے فعل سے، اور بعض دفعہ فعل کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، اس کو ہم تفصیل بعد میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جو اس کے بعد جو مزید باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے کل لے کے چلیں گے۔ ابھی ہم فاعل، فعل اور مفعول تک رہے ہیں، مزید تفصیلات جو ہوں گی اس کے لیے ہم آگے